حضرات، پہلی مرتبہ اتنا بڑا پروگرام اس محلے کے نوجوانوں نے رکھا ہے، علماء کرام کو مدعو کیا ہے، مگر پروگرام کیسے کیا جاتا ہے ابھی زیادہ تجربہ نہیں ہے، انتظام میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ پروگرام کی زینت علماء ہے تو ساتھ ساتھ سامعین بھی ہوا کرتے ہیں، اور اگر سامعین ہی نہ ہو تو علماء سنا کر کے چلے تو جائیں گے، مگر یہ سوچیں گے کہ بھلائی والوں نے دعوت دے کر کے بلایا مگر سننے کے لیے موجود نہ رہ سکے۔ تو ایسا نہ کریں، آپ حضرات جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں بلا وجہ، وہ جلد سے جلد محفل میں شرکت کریں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوں۔ میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور یہاں والوں، بھلائی والوں نے یہ جو چراغاں کیا ہے، یہ جو لائٹیں لگائی ہے، یہ جو روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی احمد مختار کے لیے کیا ہے، اور جو نبی کی یاد میں، جو نبی کے ذکر کرنے کے لیے، جو نبی سے محبت کی بنیاد پر اگر چراغاں کرتا ہے تو اس چراغاں کی برکت سے اللہ اس کے گھر میں اجالا عطا فرما دیتا۔ یہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ سرکار کی محفل سجائے بیٹھے، کہ سرکار کی آمد کا موسم سہانا آ گیا، سرکار کی آمد کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، اور موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ سرکار تشریف لائے ہیں، انقلاب پیدا ہوا ہے، مردہ دلوں میں جان پڑ گئی ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو آپ نے سدھار دیا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرے سرکار کی ذات گرامی ہے جنہوں نے قلیل مدت میں بگڑے ہوئے ماحول کو سدھار دیا ہے۔ ایسے ایسے دہشت گرد وہاں پائے جاتے تھے، جو آج کا دہشت گرد ہے وہ دوسروں کے بال بچوں کو مارتا ہے، مگر اس زمانے کا دہشت گرد وہ دہشت گرد تھا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، مگر سرکار کی آمد ہوئی ہے، اور وہی لوگ جو بیٹیوں کو مارا کرتے تھے، سرکار کی سیرت اور سرکار کی تعلیمات سے وہ لوگ بیٹیوں کو سینے سے لگانے لگے۔ یہ سرکار کی آمد کا انقلاب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی سب سے بڑی نعمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، سب سے بڑی نعمت، آقا کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب ہمیں نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔
شکر ادا کرنا ہے تو شکر ادا کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس دن کو جس پر اللہ نے تم پر انعام کیا۔ یاد کرنا ہے، یاد کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ذکر کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ بنی اسرائیلیوں اس دن کو یاد کرو جس دن ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی۔ دن کو یاد کرنا ہے، کہیں ذکر کرنا ہے، کہیں یاد کرنا ہے۔ نعمت ملے شکر ادا کرو، شکر کے کئی طریقے ہیں، یاد کر کے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، ذکر کر کے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے، مگر ہر نعمت ایک جیسی نہیں ہے۔ کوئی نعمت چھوٹی ہوتی ہے تو کوئی نعمت بڑی ہوتی ہے، اور چھوٹی نعمت پر تو ہم ذکر کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، مگر جب بڑی نعمت ملے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب جب رب کی نعمت ملے تو خوب خوب چرچا کرو۔ تو یہ چرچا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ذکر کرنے کے لیے مسجد میں چلے جائیں اکیلے ذکر کر لیں گے، یاد کرنے کے لیے کمرے میں چلے جائیں اکیلے یاد کر لیں گے، مگر چرچا کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے اکیلا تنہا کافی نہیں ہے بندہ، بلکہ چرچا جب کرتا ہے جب 10 لوگوں کو جمع کرتا ہے، جب مائک کا انتظام ہوتا ہے، جب اعلان کیا جاتا ہے، تب جا کر کے چرچا ہوتا ہے۔ اور رسول خدا اتنی بڑی نعمت بن کر کے آئے ہیں تو پوری دنیا کا مسلمان صرف ذکر نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، بلکہ تحدیث نعمت پر عمل کرتے ہوئے خوب چرچا کرتا ہے، اور نبی کے نام پر میلاد سجاتا ہے، نبی کے نام پر جلسہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تحدیث نعمت کے لیے بھلائی والوں نے عظمت مصطفیٰ کانفرنس کر کے تحدیث نعمت کا حق ادا کر دیا۔ تحدیث نعمت خوب چرچا کرنا ہے۔ تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دن میں جلوس نکال کر چرچا کیے ہیں، اور رات میں کانفرنس کر کے چرچا کر رہے ہیں کہ سرکار کی آمد ہوئی ہے، اور سرکار سب سے آخری نبی بن کر کے تشریف لائے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر آج بھی لوگ نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، نبوت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ چند مہینے پہلے کسی نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ غلام احمد قادیانی یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مرزائی خبیث نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر مسلمان نہ یہ مرزائی کو مانتا ہے نہ نیازی کو مانتا ہے۔ یہ مسلمان کسی جھوٹے مدعی نبوت کو نہیں مانتا ہے، یہ مسلمان مانتا ہے تو رسول خدا کو مانتا ہے، اور نبوت رسول خدا پر تمام ہو گئی۔ آخری اینٹ بن کر کے سرکار تشریف لے آئے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے، فتنے اٹھتے رہتے ہیں، اور ایک فتنہ ابھی یہ اٹھا تھا علاقے میں کہ قرآن بدلنے کی صورت میں وہ سیدھا قرآن گھر سے لیتا تھا اور نیا قرآن لا کر کے دیتا تھا۔ بہت ساری گڑبڑی اس قرآن میں داخل کر کے وہ ہمارے گھروں تک
وہ گڑبڑی والا قرآن داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ علماء کرام نے سنگیان لیا اور علماء کرام نے بیان کیا کہ جب کوئی آدمی آئے اور کہے کہ پرانا جو بوسیدہ قرآن ہے یہ قرآن دے دو، میں نیا قرآن دے دیتا ہوں، تو دھوکے میں مت آنا ہے، بلکہ جو قرآن ہم لے رہے ہیں اس قرآن کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ قرآن چھاپنے والا کون ہے، یہ کتاب کہاں سے چھپ کر کے آئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے، ان نصرانیوں کی سازش ہے، اور قرآن میں تبدیلی کر کے قرآن بدلنے کی کوشش میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور قرآن بدل کر کے ہمارے گھروں میں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ کتاب جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ قرآن آخری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب بدلنے والی نہیں ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ قرآن کہ ایک لفظ تو بہت دور ہے، قرآن کا زبر، زیر، پیش، نقطہ، جزم، تشدید یہ بھی نہیں بدل سکتا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ خود پروردگار عالم اس کا نگہبان ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اب کوئی قرآن بدلنے چلے گا تو وہ خود بدل جائے گا مگر قرآن نہیں بدل پائے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے وسیم رضوی نے وہ ہنگامہ کیا تھا، وہ ہنگامہ قرآن پر اعتراض کیے تھے، اب وہ کہاں چلا گیا؟ نام و نشان ختم ہو گیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن نہیں بدلنے والا ہے، اور یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے تو سجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنے کے لیے ہے، قرآن تلاوت کے لیے ہے، اور قرآن پڑھ کر کے ایمان میں پختگی اور ایمان میں مضبوطی لانے کے لیے۔ اسی قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمائی، ارشاد فرماتا ہے خدا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جس دعا کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب ہمارے آسمان سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، کھانے پینے کی اشیاء نازل فرما، اور جب تو نازل فرمائے گا عیداً لأولنا وآخرنا، تو جس دن یہ آسمان سے دسترخوان اترے گا یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے گی اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے گی۔ وہ دن عید کا دن ہو جائے گا جس دن آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے۔ تو جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے 571 عیسوی میں 21 اپریل 571 عیسوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آخری کڑی بن کر کے، نبوت کی آخری اینٹ بن کر کے جب اس فرش جیتی پر تشریف لائے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ ساعت کیسی ہوگی، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہمارے سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان واصل بریلوی علیہ رحمت الرضوان حضرت امام احمد ابن حنبل کے قول کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جس گھڑی سرکار کی ولادت ہوئی تھی وہ گھڑی شب قدر سے بھی افضل ہے، وہ گھڑی شب قدر سے افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے جسے دنیا اپنا پیشوا اور اپنا امام مانتی ہے، اور اس امام کا نام امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی ہے۔ جس گھڑی سرکار آئے، سرکار کب آئے؟ صبح صادق کے وقت، طلوع فجر کے بعد
فوراً سرکار تشریف لائے اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ رات کو بھی آمن کا صدقہ عطا کر دیا اور دن کو بھی آمن کا صدقہ عطا کر دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار رات میں آئے ہیں تو دن کو محروم کر دیا اور سرکار دن میں آئے ہیں تو رات کو محروم کر دیا۔ اس شان سے سرکار آئے ہیں کہ رات کو بھی فیض عطا کر دیا اور دن کو بھی فیض عطا کر دیا۔ ہمارے سرکار دنیا میں تشریف لائے، وہ ساعت، وہ گھڑی سب سے حسین ساعت اور سب سے حسین گھڑی، اور اس ساعت کو ہم اور آپ خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے، حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے، حضرت آمینہ کا نور نظر بن کر کے تشریف لائے ہیں، حضرت عبد المطلب کے گھر تشریف لائے ہیں۔ اور لوگ یہ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ارے وہ تو تشریف لے آئے، وہ ہماری طرح ہے، وہ ہماری طرح ہے، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، وہ ہماری طرح بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ جو مصطفیٰ جان رحمت جو تشریف لائے ہیں ظاہر میں تو وہ ہماری طرح ہے، وہ بشری لباس اوڑھ کر کے آئے ہیں، مگر حقیقت ان کا نور ہی نور ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت امام زین العابدین کا نام آپ نے سنا ہے، کربلا تو سنتے ہیں تو امام زین العابدین کا بھی نام سنا ہوگا، جسے دنیا بیمار زین العابدین کے نام سے جانتی ہے۔ امام زین العابدین اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے حضور الہ میں نور بن کر کے میں چمک رہا تھا، 14,000 سال پہلے۔ تو 14,000 سال جو دن ہے یہ ہمارے دن کی طرح نہیں، بلکہ قرآن نے ایک دن کو جو لمبا بنایا ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کا دن شمار ہوگا تو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، تو 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ نے اپنے رسول اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حتمی تو مجھے نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ حجاب رحمت میں چوتھے آسمان کے حجاب رحمت میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل تم جس ستارے کو دیکھا کرتے تھے خدا کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا جو اللہ کے حجاب رحمت میں چمک رہا۔ ابھی آنے کا وقت نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب حضرت عبد المطلب کا دور آیا، زمانہ آیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت حضرت آمینہ کی گود میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی اور اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا دنوں رات شکر ادا کرے تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہم میں بھیجا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو چاہتا تو کہیں اور بھیج سکتا تھا، کسی اور جہان میں بھیج سکتا تھا۔ گویا اللہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں میں چاہتا تو اپنے حبیب کو کسی اور جہان میں بھیج دیتا۔ یہ میرا کرم ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہو۔ اے لوگوں جب میرا حبیب تم میں آ جائے، جب میرا حبیب ولادت پا جائے تو میرے حبیب کی عزت کرنا، میرے رسول کی توقیر کرنا، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو میرے محبوب کی امت میں ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی امت میں ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اور سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت مصطفیٰ میں داخل فرما دیا۔ ہم اور آپ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم عزت کریں، توقیر کریں، نبی سے محبت کا اظہار کریں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، سرکار کی سنت پر عمل کریں، سرکار کی سیرت پر عمل کریں۔ ایک سرکار کی سیرت کی جھلک دکھلا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سرکار کی سیرت کیا ہے؟ آقا تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 7 یا 8 دن کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیل حباشن سے چلتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ آتی ہے مکہ میں۔ واقعہ آپ سن چکے ہیں، سنانے کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری کمزور رہتی ہے، آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور آنے والی جو عورتیں رہتی ہیں وہ روسائے عرب کے بچے کو لے لیتی ہے، مالدار گھرانوں سے بچے کو اٹھا لیتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے، یتیم سمجھ کر کے کہ اس یتیم کا اگر ہم پرورش کریں تو ہمیں صلے میں کیا ملے گا؟ باپ اس کا نہیں ہے، دادا ہے، دادا کیا ہمیں دے سکتا ہے؟ یتیم سمجھ کر کے وہ ساری خواتین چلی گئی، اسے کیا پتا کہ یتیم صرف یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ یہ وہ ایسا ہیرا ہے کہ جہاں بھی جائے گا وہاں سوار دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب مکہ میں آتی ہے، پتہ لگاتی ہے تو کوئی بچہ مکہ میں نہیں رہتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ کسی بچے کو لے لیا جائے۔ ارے وہ بچہ یتیم ہے تو کیا ہوا، چلو اس بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس بچے کو ہم گود لے لیتے ہیں اور اس بچے کو میں دودھ پلاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے عبد المطلب، اے سردار قریش، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پوتے کو دودھ پلاؤں۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا نام حلیمہ ہے، اور پوچھتے ہیں کس قبیلے سے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے میں 7 قبیلے سے آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نام بھی اچھا ہے، قبیلہ بھی اچھا ہے، چلو خوب ہے، تم میرے بچے کو دودھ پلانا، مگر یاد رکھو میرا بچہ کسی اور سب کا دودھ نہیں پیتا ہے، اگر تمہارا دودھ پی لے گا تو تم میرے بچے کو دودھ پلانے اپنے گھر لے جانا۔ حضرت گرامی حلیمہ سعدیہ پہلی مرتبہ حضرت آمینہ کے گھر آتی ہے، حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے متعلق پوچھتی ہیں۔ سرکار کی عمر شریف ابھی زیادہ دن نہیں ہے، 7 یا 8 دن کی سرکار کی عمر ہے۔ حلیمہ سعدیہ آئی ہے اور آنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار اس طرح آرام کر رہے ہیں کہ نیچے ہرے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے اور سفید کپڑے میں سرکار کو لپیٹا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ
حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں محمد رسول اللہ کے قریب گئی تو اتنا خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ جو محمد رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا کہ میں دیکھ کر کے فدا ہو گئی، اور ان کے سینے پر جیسے ہی میں نے ہاتھ رکھا محمد رسول اللہ آنکھ کھولتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں، جبکہ بچے کی یہ فطری عادت ہے کہ 3 مہینے تک بچہ اگر نیند سے بیدار ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، مگر سرکار کا یہ معجزہ ہے کہ سرکار کبھی نہیں روتے تھے، جب آنکھیں کھولتے تھے مسکرانے لگتے تھے، آنکھیں کھولتے تھے مسکرانے لگتے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں فرد محبت میں محمد رسول اللہ کو اٹھانا چاہتی تھی، سینے سے لگانا چاہتی تھی، میرا سینہ خشک ہو چکا تھا، میرا بیٹا رات رات بھر بھوک سے رویا کرتا تھا، میرا بیٹا چین سے نہیں سوتا تھا، مگر جیسے ہی محمد رسول اللہ کو اٹھا کر کے سینے سے لگائی ہے کہ محمد کا سینہ سجنا تھا کہ اللہ نے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی ہے، اور جیسے ہی میں دودھ پلانے لگی تو پہلے داہنا پستان پیش کیا، محمد رسول اللہ نوش فرما لیے، بایاں پستان پیش کیا، محمد رسول اللہ نے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا، اور انگلی اپنے رضائی بھائی کی طرف کر کے بتلا دیا کہ امی میں تو اپنے حصے کا پی چکا ہوں، میرا بھائی رضائی بھائی ہے، اس کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں، رضائی بھائی کو بھی پلا دیجئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پسنا کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سائیڈ سے پیتے ہیں، بائیں سائیڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی میں یہ بیان کر کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ جو داہنے سائیڈ کا جو پستان ہوتا ہے اس میں دودھ کم ہوتا ہے، اور بائیں سائیڈ میں جو پستان ہے اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ نے داہنے سائیڈ پیا، بائیں سائیڈ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، اور رسول اللہ کی یہ سیرت ہے، اور رسول اللہ کا یہ قیامت کے لیے پیغام ہے کہ لوگوں جب بھائیوں کے لیے حصے لگنے لگے تو اپنے لیے کم پسند کر لینا اور اپنے بھائیوں کے لیے زیادہ پسند کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات بے شمار ہے، جو انسان سرکار کی سیرت پر عمل کرتا ہے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال اسی طرح آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب